اور احکام شریعت عالت کی خود کتاب فتاوی کی جلد 1 صفحہ 118 پہ کہتے ہیں کہ تقریر کرتے ہوئے، مسجد پر بیٹھے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے پان کھانا جائز نہیں، اس لیے کہ جب ذکر اللہ کرتا ہے بندہ تو کچھ اللہ کے ایسے رحمت کے فرشتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کے لبوں سے اپنے لبوں کو لگا لیتے ہیں، اور پان اگر کھا کے ذکر کیا جائے تو ان فرشتوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تقریر کرتے، واعظ کہتے وقت، نعت پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے ہرگز پان نہ کھایا جائے، مگر آج کل یہ بھی ایک اسٹیجوں پہ پان کھانے کا شوق ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت پان کھاتے رہے کھانے کے بعد، اعتکاف میں بیٹھے مغرب کے بعد افطار کے وقت ہی آپ کھانا کھا لیتے تھے، اس لیے کہ تراویح کے بعد پھر نہیں کھاتے تھے، سیدھا سحری میں کچھ کھاتے۔ تو افطار کے بعد پان آیا کرتا تھا گھر سے، اب مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں، اتفاق سے آپ کے خادم بیمار ہو گئے تو پان آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اب اعلیٰ حضرت پان کے لیے بے چین، اور ایک فکر یہ ہے کہ اگر پان دیر سے آیا تو پھر تراویح کا وقت ہو جائے گا تو پان ٹھیک سے کھانے کو نہیں ملے گا۔ تو آپ بے چینی میں مسجد میں ٹہل رہے تھے کہ گھر والوں نے دیکھا اب خادم بیمار ہے، پان کون مسجد میں لے جائے، تو خادم کے ایک چھوٹے بچے تھے، غالباً عمر 7-8 سال کی تھی اس بچے کی، ان کے ہاتھ سے پان روانہ کر دیا۔ اب وہ بچہ پان لے کر آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت اس وقت بالکل جلال اور غصے کی کیفیت میں، تو جیسی بچہ پان لے کے داخل ہوا تو آپ غصے میں آگے بڑھے اور جلال میں اور غصے میں کہتے ہیں اب پان لے کر آ رہا ہے کم بخت کہیں کے، کب سے پان کا انتظار کر رہا ہوں، اور غصے میں ایک تماچا اس بچے کے گال پہ رسید کر دیا۔ بچہ روتا ہوا چلا گیا، پان دے دیا اور وہاں سے روتا ہوا چلا گیا۔ آپ نے پان لے لیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد فوراً احساس ہوا کہ اس بچے کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، بھائی گھر والوں نے جس وقت بھیجا اسی وقت لے کر آیا، بچے نے تو خود پان بنایا نہیں ہے۔ جب جیسے خیال آیا کہ بچے کا کیا قصور تھا جو میں نے اس کو مارا ہے، چنانچہ آپ بے چین ہو گئے، پھر اپنے ایک مرید سے کہا کہ جاؤ اس بچے کو بلا لاؤ، وہ گئے بچے کو لے کر آتے۔ اب بچہ ڈرتے ڈرتے آیا کہ بھائی پچھلی بار آیا تھا، ڈانٹا بھی، تماچا بھی مارا، پتہ نہیں آپ کیوں بلایا ہے، پھر کیا سزا دیں گے۔ جب قریب آیا تو آپ مسکراتے قریب بڑھتے اور کہتے صاحبزادے ڈرو مت، قریب آؤ۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک صندوق ہوا کرتا تھا جس میں کچھ نوٹ ہوتے تھے، کچھ چلر ہوتے تھے، صندوق کھولا اور کہا صاحبزادے میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، میں نے بلا وجہ آپ کو مارا، آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، اور بچہ خادم کا ہے، خود کی اولاد نہیں ہے، نوکر کا بچہ ہے، اندازہ لگائیے نوکر کے بچے کو کون اتنا جھیلتا ہے جناب۔ اور وہ بچے سے کہتے ہیں بیٹا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم اس میں سے کچھ پیسے نہ لے لو۔ بچہ کہتا ہے حضور میں نے معاف کر دیا، آپ ہمارے آقا ہے، آپ نے مارا مجھے برا نہیں لگا۔ کہا میاں تمہارے معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے، تم نابالغ ہو، نابالغ کا معاف کیا بھی معاف نہیں ہوتا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم اس میں سے کچھ پیسے نہ لے لو۔ جب ضد کی تو اس بچے نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ بڑھائے، بچوں کو چلر زیادہ پسند ہوتی ہے، نوٹ کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ نوٹ کی ویلیو زیادہ ہے۔ بچے نے چلر اٹھایا، چھوٹے سے ہاتھ میں کتنی چلر آئی، تھوڑی سی چلر آئی، حالت کہتے ہیں میاں یہ تو بہت چھوٹے سے کم پیسے ہیں، پورے پیسے نکالتے ہیں اس کے جیب میں ڈالتے ہیں، اور اس کا کرتا باندھ دیا، کرتوں کے اندر ڈالا، کہا کہ جب تک مجھے خوشی نہ ہوگی جب تک کہ تم پورے پیسے نہ لے لو۔ اور اس کے بعد بچہ کہتا ہے حضور میں راضی ہو گیا، فرماتے نہیں ابھی بھی میرے دل کو سکون نہیں پہنچا۔ بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کے ہاتھ کو لے کر اپنے رخساروں پہ مارنا شروع کر دیا، کہتے بیٹا بدلہ لے لو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے۔ بچہ رونے لگتا ہے، کہتے اب بیٹا تم مت رو، رونے کی تو میری باری ہے، رونا تو مجھے چاہیے، اور بار بار بچے کے ہاتھ کو اپنے گال پہ مارتے اور بار بار فرماتے یہ ضرب میں وہ قوت کہاں، یہ اس میں تھپڑ میں وہ طاقت کہاں جو فقیر نے اس بچے کے گال پہ رسید کیا، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اے کاش کوئی ایسا بڑا ہوتا کہ جو مجھے تماشا کرتا اس بچے کا جو ہے بدلہ ہو جاتا۔ بہت دیر تک آپ اس کے ہاتھوں کو اپنے رخسار پہ مارتے رہے، یہاں تک کہ جو مرید تھے وہ رونے لگے، دھاڑیاں مار مار کے چیخنے لگے، ان کا حضور بس کیجئے، اس بچے نے ویسے ہی معاف کر دیا، اور امید ہے کہ قیامت میں آپ کی اس سے پوچھ نہیں ہوں گی کہ حضور آپ نے اپنے نفس کی خاطر یہ نہیں کیا۔ جب بہت اصرار کیا تب آپ نے اس بچے کو گود سے اٹھایا پھر روانہ کیا۔ اندازہ لگائیے یہ وقت کے امام کا عالم ہے، جب یہ منصب تھا، رسول اللہ کی جواب دہی کا اتنا خیال تھا، اس لیے بارگاہ رسول سے اس قدر نوازے گئے تھے۔ یہاں تک کہ ایک انگریز ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر باربرا میٹکاف، اعلیٰ حضرت پر اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، امریکہ کی رہنے والی لیڈی سے۔ اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہے اسلامک ریویلیئن برٹش انڈیا، اس کا صفحہ 302 ہے، اس کا مقالہ انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے، کتاب کسی کو نہ ملے تو گوگل سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ حالت پہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے، غیر مسلم پی ایچ ڈی کیا ہے اس نے، امریکہ کی ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتی ہیں کہ محبت رسول، میں اس کے انگلش کا ٹرانسلیشن جملہ بتا رہا ہوں، محبت رسول امام احمد رضا کی ایک خاص پہچان ہے، اور کہتی ہے کہ اگر عشق رسول کو مجسم کر دیا جائے، جسم کی شکل میں اگر عشق رسول کو ڈھال دیا جائے تو وہ احمد رضا بن جائے۔ عشق رسول کو اگر دیکھنا ہے تو احمد رضا کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ عشق رسول تھا، وہ محبت رسول تھی۔ حج کے لیے جب دوسری مرتبہ جاتے ہیں، یا رسول اللہ خواب میں تو بارہا دیدار کیا ہے، بیداری میں چاہتا ہوں دیدار، بیداری میں دیدار چاہتا ہوں، یا رسول اللہ جب تک بیداری میں دیدار نہ ہو میں نہیں سمجھوں گا کہ آپ نے اس غلام کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے۔ بیداری میں دیدار نہیں ہوتا ہے، روز روزے رسول پر جاتے ہیں، موجہ شریف پہ جا کے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، لیکن سرکار کی زیارت نہیں ہوتی۔ جب ایک حد تک کئی دن گزر گئے، ایک مایوسی ہو گئی کہ کہاں مجھ جیسے شخص کو رسول اللہ دیدار دے۔ احمد رضا کیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا رسول کا غلام سمجھتا ہے، پارسا سمجھتا ہے؟
پھر شکایتی لہجے میں ایک نعت لکھتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اے رضا تو کیا اپنے آپ کو رسول کا بہت بڑا غلام سمجھتا ہے؟ تیری حیثیت ہی کیا ہے رسول کے غلاموں میں؟ تیرا شماری کیا ہے رسول کے غلاموں میں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ نہ وہ کتے ہیں اور نہ وہ شہدا ہے، کچھ لوگ شہدا کر کے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کتے پڑھتے ہیں، نہ وہ کتے اور نہ وہ کیا ہے شہدا، صحیح لفظ کیا ہے وہ کتے، کتنے کی تصغیر ہے، وہ کتنے لفظ بولتے ہیں، نہ بولتے کتنے آدمی ہے اس کو ہم تصغیر بولتے ہیں، کتے رہے تیرے پاس جا کتے ہیں، تو وہ کتنے کی تصغیر ہے، کتے، حالات کہتے ہیں کتے ہزار، تیرے جیسے تو ہزاروں پھرتے، تیری بات کوئی کیوں پوچھے۔ جب یہ شعر کہا اور یہ شعر پڑھتے پڑھتے گنگناتے نیند لگ گئی، کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، احمد رضا بیدار ہو جاؤ، آنکھیں کھولی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جلوہ آقا نظر آ رہا ہے، قدموں میں گر گئے، رونے لگے، احمد رضا لو تمہاری ضد کو ہم نے پورا کر دیا، تم وہ نہیں کہ جو ہمارے معمولی غلاموں میں ہو، تم ہمارے قیمتی غلاموں میں ہو، اور ایسے غلاموں میں ہو کہ تمہاری یہ خواہش بھی پوری کی جائیں گی کہ صبح وہ چلے کہ دن ہو بھلے، وہ پھول کھلے کہ باغ ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے، وہ خواہش بھی پوری ہوں گی کہ کاش محشر میں ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں جو قدسی ہے نا، قدسی وہ فرشتوں کو کہتے ہیں جو آقا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے کہے ہاں رضا، بہت پڑھتے تھے دنیا میں، یہاں کیوں خاموش ہو، یہاں کیوں چپ ہو، ہاں ہاں رضا، ہاں رضا، پڑھو پڑھو، تو میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ بارگاہ رسول سے مقام ملا۔